کسی نے پوچھا کہ بعض بزرگ اپنی قبر پہلے بنوا لیتے ہیں، ان کو غیب کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ غیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، یہ ان کی وصیت ہے، تو وہ وہیں دفن ہوں گے۔ ایک آدمی تھا احسان دانش، بڑا مشہور شاعر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں قبر بنائی تھی۔ وہ ہر روز 1 گھنٹہ وہاں گزارتا تھا۔ وہاں جا کے لیٹ جاتا، غور کرتا رہتا اور پھر ڈائری پر لکھتا تھا۔ گڑھ مہاراجہ میں سلطان باہو نے جگہ لی تھی، اپنے لیے جگہ رکھ لی تھی۔ گولڑا شریف میں بھی جگہ علیحدہ رکھ لی گئی، اس لیے فقراء اپنی جگہ علیحدہ رکھتے آئے ہیں۔ جہلم میں دیکھ لو، گوجر خان میں دیکھ لو۔ گوجر خان میں ایک بزرگ ہیں محمد حسین صاحب، انہوں نے وہاں اپنا روضہ بنا لیا تھا، دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں انہوں نے اپنا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں گئے تو یہ دیکھا، ہم سے کہنے لگے کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیسا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ نامکمل ہے۔ پوچھا کہ کیسے نامکمل ہے؟ ہم نے کہا کہ اس پہ تاریخ و سال نہیں لکھی ہوئی۔ تو بابا جی نے کہا کہ تم لکھ دو، جو تاریخ تم لکھو گے ہم اس تاریخ کو مر جائیں گے۔ تو فقیر اس طرح جانتا ہے کہ میں نے یہاں دفن ہونا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ تو حاضر کا علم ہے، یہ فیصلے کا علم ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ہم خواہشات سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ فرمانے لگے یہ تو عطا کی بات ہے، جب وہ مہربان ہو جاتا ہے تو سب خواہشات چھوٹ جاتی ہیں۔ آپ اچھی سنگت رکھو، جب رنگ بکھرتا ہے تو ایک قطرہ آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، تو ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ اس لیے ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں، ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں جن لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہت ساری باتیں ہونا ممکن ہے۔ مثلا یہاں پر ہم محفل کرتے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، تو اس 1 گھنٹے میں آپ پر کوئی خواہش حاوی نہیں ہو سکتی۔ کسی کو کوئی کام ہوگا، کسی کو کہیں جانا ہوگا، مگر سب کہیں گے کہ چلنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اتنی دیر کے اندر خواہش نہیں آئے گی۔ یہ سنگت کا فیض ہے۔ اگر آپ ایسی سنگت جاری رکھیں تو آہستہ آہستہ خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ مالک کا فضل مانگیں اور اس کا رحم مانگیں، انتظار کرو، گھبراہٹ کے زمانے سے نکل آؤ، فیض کا انتظار کرو، خاموشی سے انتظار کرو۔ اچھے وقت کا انتظار اچھے وقت کا آغاز ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، مالک کی رحمت کا انتظار جو ہے وہی مالک کی رحمت ہے۔ تو مالک کی رحمت کیسے ہوتی ہے؟ جس پر مالک کی رحمت ہو گئی اس کو مالک کی رحمت کا انتظار مل جائے گا۔ خواہشات سے کون بچائے گا؟ خواہشات ہی بچائیں گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ جب کوئی بڑا طوفان آئے گا تو چھوٹے طوفان تجھے بھول جائیں گے۔ اگر کسی بڑی خواہش کا الاؤ دہک جائے گا تو سب چھوٹی خواہشیں جل جائیں گی۔ پھر دال چپاتی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب اور مسئلہ پڑ گیا ہے۔ کہتا ہے اب تو کوئی اور ہی قصہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کہ کیا ہے؟ کہ اب بڑی خواہش آ گئی ہے، یہ بڑی بات ہو گئی ہے اور بڑا درد جاگ اٹھا ہے۔ تو خواہش سے کون بچائے گا؟ اس سے بڑی خواہش بچائے گی۔ بڑی خواہش جو ہے وہ چھوٹی خواہش سے بچاتی ہے۔ دعا کرو کہ آپ کو کوئی بڑی خواہش مل جائے۔ بڑی خواہش کیا ہے؟ مالک کی خواہش۔ آپ کے کچھ مشہور اقوال زریں یہ ہیں جن میں بے حد دانائی اور علم بھرا ہے۔ ہم معلوم کو علم کہتے ہیں، حالانکہ نامعلوم اور لا علوم بھی علم ہیں۔ علم میں بعد صبح آگاہی
اور آہ سحر آگاہی ملتا ہے۔ کتاب کا علم فیض نظر تک نہیں پہنچا سکتا، کتاب کا علم عطر سے خالی نہیں۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر عالم عارف بھی ہو۔ ضرورت کا علم اور شے ہے اور علم کی ضرورت اور شے ہے۔ لا علمی سے بے علمی بہتر ہے۔ آج کی تعلیم کا المیہ یہ ہے کہ تلاش روزگار کے لیے ہے اور تقریب پروردگار کے لیے نہیں۔ علم وہ عظیم نور ہے جس سے خالق کی پہچان ہوتی ہے۔ زیادہ علم جاننے کا غرور اگر نہ جاننے کی عاجزی میں بدل جائے تو حجاب اٹھ جاتا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اصل علم نیک لوگوں کی نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے، نہ زندگی سے فرار ہو اور نہ بندگی سے فرار۔ خوش نصیب اپنے آپ پر راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے حالات پر راضی، اپنے خیالات پر راضی اور اپنے خدا پر راضی رہتا ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ زیادہ بولنے والا مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ خاموشی انسان کو دوسروں سے متعارف کراتی ہے۔ زندگی سراپا اور سربستہ راز ہے اور راز ہمیشہ خاموش ہوتا ہے، اور اگر خاموش نہ ہو تو راز نہیں رہتا۔ باطن کا سفر، اندرون بینی کا سفر، من کی دنیا کا سفر، دل کی گہرائیوں کا سفر، راز ہستی کا سفر، دیدہ وری کا سفر، چشم بینا کا سفر، حق بینی کا سفر اور حق یابی کا سفر خاموشی کا سفر ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ انسان بولتا رہتا ہے اور خاموش نہیں ہوتا، کیونکہ خاموشی میں اسے اپنے روبرو ہونا پڑتا ہے اور وہ اپنے روبرو نہیں ہونا چاہتا۔ انسان کے قبل از پیدائش زمانے خاموشی کے زمانے ہیں اور ماں بعد بھی خاموشی ہے۔ جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر کیوں یقین ہوگا؟ دعا دراصل ندا ہے، فریاد ہے مالک کے سامنے۔ دعا دل سے نکلتی ہے بلکہ آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، جہاں دعا مانگنے والا ہے وہاں دعا منظور کرنے والا ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے، نیچی نگاہ کا اٹھنا بھی دعا ہے۔ ہم مالک سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود نہ حاصل کر سکیں۔ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سایہ ابر ہے۔ پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔